ونصلي على رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم وإن أحضر الشفيع البائع والمبيع في يده فله أن يخاصمه في الشفعة ولا يسمع القاضي البينة حتى يحضر المشتري فيفسخ البيع بمشهد منه۔ یہاں بھی عدالتی ایک مسئلے کا بیان ہو رہا ہے۔ وہ مسئلہ اس طرح ہے کہ اگر شفیع نے بائع کو قاضی کی عدالت میں حاضر کر دیا اور مبیع ابھی تک بائع کے ہاتھ میں ہے، پیچھے آپ نے یہ مسئلہ پڑھا تھا کہ جس کے ہاتھ میں مبیع ہوگی شفیع اسی کے ساتھ جھگڑا کرے گا، اسی سے اپنی چیز لے گا۔ اب یہاں چونکہ مبیع جو مکان اور جو جائیداد ہے وہ زمین ہے وہ ابھی تک بائع کے ہاتھ میں ہے، تو شفیع کے لیے جائز ہے کہ اس کے ساتھ جھگڑا کریں، شفع کے معاملے میں اس کے ساتھ کیس لڑیں، لیکن قاضی شفیع کی دلیل اور اس کے بینے کو اور اس کے دعوے کو اس وقت تک نہیں سنے گا جب تک کہ مشتری حاضر نہ ہو جائے، اور مشتری جب حاضر ہو جائے گا تو اس کی حاضری میں اس بیع کو فسخ کرے گا۔ مشتری کے حاضر ہونے سے پہلے بائع یعنی قاضی صاحب اس کی بینہ اور دلیل کو اس لیے نہیں سنے گا کہ جب بائع نے زمین مشتری کو بیچ دی، ایجاب و قبول کر لیا، تو وہ چیز بائع کی ملکیت سے نکل گئی، مشتری کی ملکیت میں داخل ہو چکی ہے۔ اب اس زمین کا مالک مشتری ہے۔ جب زمین کا مالک مشتری ہے تو جب تک مشتری حاضر نہیں ہوگا اس وقت تک قاضی صاحب اس زمین کا فیصلہ نہیں کرے گا۔ ٹھیک ہے، تو اس کو مسئلہ بیان فرما رہے ہیں۔ وَإِنْ أَحْضَرَ الشَّفِيعُ الْبَائِعَ، شفیع اگر بائع کو حاضر کرے، وَالْمَبِيعُ فِي يَدِهِ، مبیع اس کے ہاتھ میں ہو، یعنی یدی ای فی ید البائع، فَلَهُ أَن يُخَاصِمَهُ فِي الشُّفْعَةِ، شفیع کے لیے جائز ہے کہ اس سے جھگڑا کرے شفع کے معاملے میں، لیکن وَلَا يَسْمَعُ الْقَاضِي الْبَيِّنَةَ حَتَّى يَحْضُرَ الْمُشْتَرِي، قاضی صاحب اس کے بینے کو اس وقت تک نہیں سنیں گے جب تک کہ مشتری حاضر نہ ہو جائے۔ فَيَفْسَخُ الْبَيْعَ بِمَشْهَدٍ مِّنْهُ، یعنی قاضی صاحب بیع کو فسخ کریں گے مشتری کی موجودگی میں۔ بِمَشْهَدٍ مِّنْهُ کا معنی ہے مشتری کی موجودگی میں۔ ٹھیک ہے، مشتری کی موجودگی ضروری ہے، اس لیے ضروری ہے کہ اب اس زمین کا مالک مشتری ہے۔ وَيَقْضِي بِالشُّفْعَةِ عَلَى الْبَائِعِ، لیکن جو شفع کا جو فیصلہ قاضی دے گا وہ بائع کے خلاف دے گا۔ قبضہ جس کے ہاتھ میں ہوتا ہے، عدالت میں منازعہ اور مخاصمہ اور جھگڑا اسی کے ساتھ کیا جاتا ہے، تو یہاں چونکہ قبضہ بائع کے ہاتھ میں ہے اس لیے جھگڑا بھی اسی کے ساتھ کیا جائے گا، اور قاضی جو فیصلہ دے گا وہ بائع کے خلاف دے گا، یعنی بائع کے خلاف فیصلہ دے کر اس سے زمین لے کر سب سے پہلے قاضی بے فسخ کرے گا، بے فسخ کرنے کے بعد بائع کے خلاف فیصلہ دے گا، اور پھر بائع سے وہ زمین لے کر شفیع کو دے گا، اور وَيَجْعَلُ الْعَهْدَةَ عَلَيْهِ، جو ذمہ داریاں ہیں وہ بائع پر ڈالے گا۔ وَيَجْعَلُ الْعَهْدَةَ عَلَيْهِ کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مثال کے طور پر اس زمین کے کوئی بھی ذمہ دار نکل آیا، کوئی بھی دعوے دار نکل آیا، کوئی بھی اس زمین میں مسئلے مسائل پیدا ہو گئے، تو ان تمام کی ذمہ داری آنے والے وقت میں بائع کے اوپر ہوگی۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ وَيَجْعَلُ الْعَهْدَةَ عَلَيْهِ، یعنی ساری ذمہ داری جو ہے وہ بائع پر ڈالیں گے کہ آگے مستقبل میں اس زمین کے حوالے سے کسی بھی قسم کے کوئی دعوے دار وغیرہ نکل آئیں تو ان سب کا ضمان جو ہے وہ بائع ادا کرے گا۔ ٹھیک ہے، اگلا مسئلہ یہ ہے کہ آگے یہ مسئلہ بیان فرما رہے ہیں کہ شفیع کا حق شفع کب ساقط ہو جاتا ہے۔ پہلا مسئلہ یہ بیان فرمایا کہ شفیع طلب مواسبت چھوڑ دے اور اس کو طلب مواسبت پر قدرت بھی موجود تھا، تو اس کا حق شفع ساقط ہو جائے گا۔
ہم نے بتایا تھا کہ طلب کی 3 قسمیں، طلب معاتبت، طلب اشہاد، طلب خصومت۔ تو یہاں یہ بیان فرما رہے ہیں کہ وَإِذَا تَرَكَ الشَّفِيعُ الْإِشْهَادَ حِينَ عَلِمَ بِالْبَيْعِ، جب شفیع چھوڑ دے گواہ قائم کرنا۔ اشہاد سے یہاں مراد طلب معاتبت ہے، یعنی شفع طلب کرنا چھوڑ دے، حین علم بالبیع، جب اس کو بیع کا علم ہوا، اسے پتہ چلا مثال کسی مجلس میں کہ اس کی پڑوس والی زمین بک گئی اور وہاں وہ طلب بھی کر سکتا تھا، وہو یقدر علی ذلک، وہ اس پر قادر بھی تھا، اس کے باوجود اس نے جو ہے نا طلب معاتبت نہیں کیا، تو بطلت شفعتہ، اس کا جو حق شفع ہے وہ باطل ہو جائے گا۔ اس لیے کہ اعراض شفع جو ہے وہ اعراض کرنے سے باطل ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے حق شفع۔ جب اس نے طلب نہیں کیا اپنا حق، تو گویا کہ اس نے اعراض کر دیا، منہ موڑ لیا، اس کو اس میں دلچسپی نہیں ہے۔ جب اس میں دلچسپی نہیں ہے، اعراض ہے، تو اس میں اس کا حق شفع خود بخود پھر کیا ہو جائے گا؟ باطل ہو جائے گا۔ دوسری صورت وَكَذَلِكَ إِنْ أَشْهَدَ فِي الْمَجْلِسِ، یعنی کذالک ای کذالک بطلت شفعتہ، اسی طرح اس کا حق شفع باطل ہو جائے گا۔ ان اشہد فی المجلس، مجلس میں تو اس نے گواہ بنا دیا، طلب معاتبت تو کر لی، لیکن ولم یشہد علی احد المتعاقدین، بائع اور مشتری میں سے کسی ایک پر اس نے گواہ قائم نہیں کیا، جس کو ہم کہتے ہیں طلب اشہاد، یعنی متعاقدین میں سے کسی ایک کے پاس جا کے گواہ بنانا ہے یا زمین پر جا کے گواہ بنانا ہے۔ تو اس نے پہلا کام طلب معاتبت تو کر لیا، لیکن ولم یشہد علی احد المتعاقدین او عند العقار، متعاقدین میں سے کسی ایک کے پاس اس نے دلیل قائم یعنی گواہ قائم نہیں کیے، اور زمین کے پاس بھی جا کر اس نے گواہ قائم نہیں کیا، تو اس صورت میں بھی اس کا حق کے شفع ساقط ہو جائے گا، اس لیے کہ یہ بھی اعراض کی دلیل ہے۔ نمبر 3، تیسری صورت وَإِنْ صَالَحَ مِنْ شُفْعَتِهِ عَلَى عِوَضٍ أَخَذَهُ بطلت الشفعہ۔ اس کی صورت اس طرح ہے کہ مثال کے طور پر ایک بندے نے حق شفع تو دائر کر دیا، لیکن بائع نے اور مشتری نے اس کے ساتھ صلح کر لی، اس کو کچھ روپے دے کے بول دیا یار اپنا حق شفع چھوڑ دیں، اور اس نے چند روپے لے کر اپنے حق شفع چھوڑ دیا، اس کو کہتے ہیں مصالحت کرنا۔ اگر کسی نے ایسا کر لیا تو اس کا حق شفع بھی باطل ہو جائے گا، اور جو عوض اس نے لیا ہے وہ لینا اس کے لیے ناجائز ہے، وہ بھی واپس کرنا پڑے گا، اس لیے کہ مصالحت اعراض کی دلیل ہے، اعراض کرنے کی وجہ سے حق شفع اس کا کیا ہو جائے گا؟ باطل ہو جائے گا۔ اور جو پیسے وہ لے رہا ہے وہ حق شفع کی وجہ سے وہ رشوت ہو جائے گا، اس لیے کہ حق شفع کوئی ایسا حق نہیں کہ جس کے بدلے میں کوئی عوض دیا جا سکے، کوئی عوض لے سکے، کوئی بدلہ لے سکے، اس لیے یہ رشوت شمار ہوگا اور یہ حق شفع بھی باطل ہو جائے گا، اور جو عوض لیا ہے وہ بھی لوٹانا پڑے گا۔ اسی کو بیان فرما رہے وَإِنْ صَالَحَ مِنْ شُفْعَتِهِ، اگر اپنے شفع سے اس نے صلح کی عَلَى عِوَضٍ، کسی عوض کے بدلے، أَخَذَهُ، جو اس نے لیا، تو بطلت الشفعہ، اس کا حق شفع باطل ہو جائے گا۔ اور فرما رہے ہیں کہ وَيَرُدُّ الْعِوَضَ، اور جو عوض اس نے لیا ہے، جو پیسے اس نے لیے ہیں صلح کے بدلے، وہ بھی لوٹائے گا۔ اسی طرح چوتھی صورت یہ ہے شفع ساقط ہونے کا کہ شفیع مر جائے، جب شفیع مر جائے تو حق شفع ساقط ہو جاتا ہے، اس کے ورثاء کی طرف منتقل نہیں ہوتا۔ یہ اس صورت میں ہے کہ جب بیع کے بعد شفیع مر جائے، لیکن اگر شفیع مر جائے قضاء کی عدالت میں قاضی کے فیصلے کے بعد، تو اب اس کا حق شفع اس کے ورثاء کی طرف بھی منتقل ہوگا، لیکن قضاء قاضی سے پہلے بیع کے بعد ابھی تک اس نے حق شفع میں استعمال کر کے وہ زمین لی نہیں تھی کہ وہ مر گیا، تو اس کا حق شفع جو ہے وہ باطل ہو جائے گا، اس لیے کہ شفع ایک ایسا حق نہیں کہ جو یعنی شفع جو ہے نا کوئی مال نہیں کہ جو اس کے ورثاء کی طرف منتقل ہو جائے۔ اب اس کے ورثاء کو شفع کا حق اس لیے حاصل نہیں کہ ورثاء جو ہے خرید و فروخت کے وقت اس زمین کے مالک نہیں۔ حق شفع کے ثابت ہونے کے لیے دو چیزیں ہونا ضروری ہیں۔ نمبر 1 اتصال ملک، یعنی جو زمین بکی ہے اس کے پڑوس والی زمین آپ کی ہونی چاہیے۔ نمبر 2
وقت بے کے وقت اس چیز کے مالک آپ ہونے چاہیے، یعنی جس وقت معاملہ ہوا ہے اس وقت وہ چیز آپ کی ہو۔ اب اس مسئلے میں آپ دیکھیں گے تو جس وقت معاملہ ہو رہا تھا اس وقت اس زمین کا جو مالک تھا وہ شفیع تھا، لیکن جب شفیع مر گیا تو اب اس کے مالک وارث ہو گئے۔ اب ورثہ جس ٹائم مالک ہوئے ہیں اس وقت بے نہیں ہوا، اس لیے کہ بے اس وقت ہوا تھا کہ جب اس کی ملکیت جو ہے وہ جو انتقال کر گیا اس کی تھی، تو اب چونکہ ورثہ کی ملکیت کی صورت میں بے نہیں ہو رہی ہے، بے ان سے کافی پہلے ہو چکی ہے، اس وجہ سے ورثہ کو حق شفع حاصل نہیں ہوگا۔ اسی کو یہاں بیان فرما رہے ہیں وَإِذَا مَاتَ الشَّفِيعُ، اگر شفیع مر جائیں تو بطلت شفعتہ، اس کا حق شفع باطل ہو جائے گا۔ لیکن وَإِذَا مَاتَ الْمُشْتَرِي، مشتری مر جائے تو لم تسقط الشفعہ، شفع ساقط نہیں ہوگا، یعنی مشتری کے مرنے کی وجہ سے حق شفع اس کے لیے باقی ہوگا، ساقط نہیں ہوگا، اس لیے کہ جو شفیع ہے جس کا حق ہے وہ موجود ہے، اور اتصال ملک بھی موجود ہے، عقد بے بھی موجود ہے، دونوں چیزیں موجود ہیں، اس وجہ سے اس کو حق شفع ملے گا۔ حق شفع یہ میں نے بتایا تھا کہ شفع ثابت ہونے کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں، اتصال ملک، نمبر 2 بے ہونا، یعنی مبادلۃ المال بالمال، جو پڑوس والی زمین ہے وہ مال کے بدلے بھی کیوں، لہذا کوئی ایسی چیز کے بدلے بھی کی جو مال نہیں ہے، جیسے آپ نے پچھلے سبق میں پڑھا، تو اس صورت میں بھی حق شفع حاصل نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، آگے 5ویں صورت ہے شفع ساقط ہونے کی، وَإِن باع الشفیع ما يشفع به قبل ان يقضى له بالشفعة یا قبل ان يقضي له بالشفعة، اگر شفیع بیچے اس زمین کو جس کی وجہ سے وہ شفع کر رہا ہے اس کے لیے حق شفع ہونے سے پہلے، تو بطلت شفع، تو اس کا شفع باطل ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر شفیع حق شفع دائر کر رہا تھا اپنے پڑوسی ہونے کی وجہ سے، اس نے جو ہے نا حق شفع دائر کر دیا، لیکن ابھی شفع کے لیے اس کے لیے فیصلہ ہوا نہیں تھا، قاضی نے اس کے لیے فیصلہ کیا نہیں تھا، یا بائع اور مشتری نے اس کو ابھی تک وہ زمین دی نہیں تھی، تو اسی معاملے کے دوران اس نے جس زمین کی وجہ سے وہ شفع کر رہا تھا اس زمین کو بیچ دی، تو جب زمین بیچ دی تو اب اتصال ملک نہیں ہے، جب اتصال ملک نہیں ہے تو اب اس کو شفع کا حق حاصل نہیں ہوگا۔ ہاں اگر یہ ہے کہ قاضی کے فیصلے کے بعد اگر وہ بیچے تو پھر بیچ سکتا ہے، کیونکہ اب جب قاضی نے اس کے لیے فیصلہ دے دیا تو وہ زمین اس کی ہو گئی، اب وہ اپنے پڑوس والی زمین بیچنا چاہے تو بیچ سکتا ہے۔ اسی کو یہاں بیان فرما رہے ہیں وَإِن باع الشفیع، اگر شفیع بیچے ما اس زمین کو یشفع به، جس کی وجہ سے وہ شفع کر رہا ہے، قبل ان يقضى له بالشفع، اس کے لیے شفع کا فیصلہ ہونے سے پہلے، تو بطلت شفعتہ، اس کا حق شفع باطل ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، اسی طرح حق شفع باطل ہونے کی ایک اور مثال ہے کہ بائع نے کسی کو وکیل بنا دیا کہ بھائی یہ میری پڑوس والی زمین بیچو، تو جس کو وکیل بنایا ہے وہ شفیع خود تھا، اور شفیع نے وہ زمین کسی دوسرے کے ہاتھوں بیچ دی، جیسے ہی اس نے بیچی تو وہ جو ہے شفع دعویٰ کرنے کے لیے کھڑا ہو گیا، تو اس کے لیے یہ حق شفع حاصل نہیں ہوگا، اس لیے کہ اگر اس کو حق شفع چاہیے ہوتا تو اس کو بائع سے کہنا چاہیے تھا کہ آپ اس کو اگر کسی اور کو بیچ رہے ہیں تو اس سے بجائے کسی اور کو دینے کے مجھے دے دیں۔ ٹھیک ہے، مثال کے طور پر زید اور عمر دونوں پڑوسی ہیں، زید نے عمر کو بولا یار میری اپنی جو پڑوس والی زمین ہے یہ کسی کو بیچ دے، عمر نے وہ زمین جو ہے وہ بکر کو بیچ دی، تو بکر کو بیچنے کے بعد پھر عمر کہہ رہا ہے کہ میں جو ہے نا شفیع ہوں، مجھے شفع دے دو، تو شفع نہیں ہوگا، اس لیے کہ جب آپ بائع کے شفیع بائع کا وکیل بن گیا اور وکیل بن کر اس نے کسی اور کو بیچا، تو یہ بیچنا جو ہے وہ اعراض کی دلیل ہے، تو اس وجہ سے اس کو حق شفع حاصل نہیں ہوگا، لہذا اس کا شفع باطل ہو جائے گا۔ اسی طرح باطل ہونے کی ایک اور صورت یہ ہے کہ وَكَذَلِكَ إِن زَمِنَ الشَّفِيعُ الدَّرْكَ، شفیع جو ہے وہ درک کا ضامن بن جائے بائع کی طرف سے، تو اس صورت میں بھی اس کا حق شفع باطل ہو جائے گا۔ درک کا ضامن کیا مطلب، ضمان در کس کو کہتے ہیں؟ مثال کے طور پر بائع نے زمین بیچی تو کوئی دوسرا آدمی ہے وہ شش و پنج میں تھا کہ میں لے لوں یا نہیں لے لوں، تو شفیع نے کہا کہ بھائی لے لو، اگر اس کے اوپر کوئی بھی دعوے دار نکلا، کوئی بھی پریشانی ہوئی تو میں اس کی ضمانت دوں گا، تو اس طرح اس کو کہتے ہیں ضمان درک دینا۔ تو ضمان درک جب شفیع نے دے دیا تو گویا کہ وہ خود اس بیچنے پر، اس فروخت کرنے پر راضی ہے،
اور اس کی یہ راضی ہونا یہ اعراض کی دلیل ہے۔ جب اعراض کی دلیل ہے تو اس کی وجہ سے اس کا حق شفع بھی کیا ہو جائے گا؟ ساقط ہو جائے گا۔ اسی کو بیان فرما رہے ہیں وَكَذَلِكَ إِن ضَمِنَ الشَّفِيعُ الدَّرْكَ عَنِ الْبَائِعِ، یعنی شفیع بائع کی طرف سے ضمان درک کا ضامن ہو جائے، درک کا ضامن ہو جائے، یعنی اس کے اوپر تاوان کا ضامن اس کی نہیں، اس زمین کے اوپر کوئی بھی تاوان آئے وہ اپنے ذمہ لے لے اور مشتری کو مطمئن کرے، اس لیے کہ مشتری لینا نہیں چاہ رہا تھا، اس نے لیا ہی اس کی ضمانت کی وجہ سے، اور اس نے ضمانت دیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس معاملے پر کیا ہے؟ راضی ہے۔ اسی طرح فرمایا وَوَكِيلُ الْمُشْتَرِي إِذَا ابْتَاعَ وَهُوَ الشَّفِيعُ فَلَهُ الشُّفْعَةُ، مشتری کا جو وکیل ہے، مثال ایک آدمی نے کسی کو وکیل بنایا کہ یار فلاں زمین جو ہے میرے لیے خریدو، اور اس نے بائع سے وہ زمین لے لی اور کسی دوسرے کے لیے خرید رہا ہے، کسی دوسرے کے لیے خرید رہا ہے، اور اس زمین کا وہ خود شفیع بھی ہے، تو اس کو جو ہے شفع کا حق حاصل ہوگا، اس لیے کہ اس کا خریدنا یہ اعراض کی دلیل نہیں ہے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ معاملہ کروا دے اور معاملہ اس کی خواہش ہو کہ معاملہ ہو جائے تاکہ میں شفع کا حق شفع کا دعویٰ دائر کر دوں، یعنی کوئی آدمی مشتری کا وکیل بن جائے خریدنے کے لیے، اذا ابتاع وہ خریدے، وہ شفیع اور وہ خود شفیع ہو تو فلہ الشفعہ، اس کے لیے شفع کا یعنی حق حاصل ہے۔